بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں شریف عارف حمید بٹی۔ پاکستان کی بدلتی ہوئی صورتحال ناظرین، ایسا لگتا ہے کہ حکومت کو خود یقین ہو چکا ہے کہ حکومت کی کشتی کنارے نہیں لگ سکتی اور ڈوبنے والی ہے۔ حکومت جو عمران خان کو کبھی فتنہ کبھی فساد کہتی تھی، جو اس وقت پاکستان نہیں اوورسیز پاکستان کے دلوں کی دھڑکن، مقبول ترین لیڈر ہے۔ اگر غیر جانبدار حلقے کہتے ہیں آج الیکشن ہو، بانی پی ٹی اے کلین سویپ کرے گا۔ بالآخر عمران خان کے مین کھلاڑی کو حکومت مجبور ہو گئی اور پاکستان تحریک انصاف کے رکن قومی اسمبلی جنید اکبر خان کو چیئرمین پبلک اکاؤنٹس کمیٹی منتخب کر لیا گیا۔ اب حکومت کے جو اربوں خربوں کے فراڈ تھے ان کے پاس جائیں گے۔ یہ عمران خان کے مین کھلاڑی ہر قومی اسمبلی میں دلیرانہ بہادرانہ گفتگو کرنے میں ان کی مثال آپ ہیں۔ ان کے بارے میں کہا جاتا ہے یہ کسی دباؤ میں نہیں آتے اور عمران خان کے ساتھ آخری حد تک ہر قسم کا ظلم برداشت کرنے کے باوجود ساتھ کھڑے ہیں اور انہیں جھکایا نہیں جا سکتا۔ پاکستان تحریک انصاف کے رہنما احمد ڈوگر نے بتایا کہ چیئرمین پی اے سی کے انتخاب میں 1 سال لگا اور اس کی ذمہ دار حکومت ہے۔ وزیر اعظم شہباز شریف کو چیئرمین بنایا گیا تو کوئی پینل نہیں مانگا گیا تھا۔ احمد ڈوگر نے کہا کہ موجودہ حکومت نے پینل مانگ کر نئی مثال اور جمہوریت کی نفی کی ہے۔ پبلک کمیٹی ہمیشہ اپوزیشن یعنی کہ پاکستان تحریک انصاف کا حق ہے، جو کہ 8 فروری کو تو جماعت لوگوں نے ووٹ دیا حکومت بنانے کے لیے، لیکن فارم 47 والے جعل سازوں نے انہیں حکومت نہیں دی، لیکن 20 سیٹیں لینے والی جماعت مسلم لیگ نون اور پیپلز پارٹی اور MQM کو حکومت دے دی۔ احمد ڈوگر نے کہا لیکن حکومت کی بدنیتی سے 1 سال لگا دیا، لیکن بالآخر عمران خان اپنے موقف پہ ڈٹے رہے اور کامیابی انہی ہی کو ملی۔ اب انہوں نے کہا کہ وہ حکومت میں رہ کر اسمبلی میں رہ کر بھی پرامن احتجاج جاری رکھیں گے جعل سازوں کے خلاف، اور اپنے اس موقف پر قائم ہے کہ 9 مئی اور 26 نومبر کا جوڈیشل کمیشن سینئر جج صاحبان، یاد رکھیں اس میں زیادہ سینئر جج صاحبان جو کسی دباؤ میں نہ آئے، آئین کے ساتھ چلیں۔ ناظرین، دوسری طرف پاکستان تحریک انصاف کے بانی عمران خان نے ڈیالہ جیل میں بند عمران خان کی جانب سے مذاکرات ختم کرنے کے اعلان کے باوجود کسیانی بلی کھمبا نوچے والی حکومت کے حالات ہیں۔ کے باوجود سپیکر قومی اسمبلی ایاز صادق جو نہ سپیکر ہیں نہ صادق ہیں، بہرحال کاغذ میں ہے، انہوں نے 28 جنوری کو مذاکراتی کمیٹی کا اجلاس طلب کیا ہے، جبکہ عمران خان تحریک انصاف اس مذاکرات کو جوڈیشل کمیشن حکومت کی وعدے کے مطابق نہ بنانے پر ختم کر چکی ہے۔ پی ٹی آئی نے واضح طور پر کہہ دیا ہے کہ وہ مذاکراتی کمیٹی کے اجلاس میں شریک نہیں ہوں گے، کیونکہ عوام کے ساتھ کیے ہوئے ہر وعدے کو وفا کیا جائے گا، چاہے جان جاتی ہے، چاہے جیل جائیں، چاہے مار کھائیں، جدت کریں، آئین سے کھلواڑ کرنے والوں کے ساتھ کوئی رعایت نہیں ہوگی۔ عدلیہ کو مذاق بنانے والے اور 26ویں ترمیم کرنے والوں نے ہر وعدہ خلافی کی اور اپنی حکومت کو طول دینے کے لیے سرکاری اداروں کو غلط استعمال کیا، جسے اب مزید برداشت نہیں کیا جائے گا اور عوام کے فیصلے عوام ہی کرے گی۔ بند کمروں کے فیصلوں کو پوری قوم نے 8 فروری 2024 کے الیکشن میں ریجیکٹ کر دیا تھا۔ ناظرین، برسٹر گوہر نے پارلیمنٹ ہاؤس کے باہر میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے کہا ہے کہ حکومت اگر سنجیدہ ہوتی تو جوڈیشل کمیشن سے متعلق کوئی فیصلہ کر لیتی۔ حکومت نے صرف پی ٹی آئی کو انگیج کر کے ٹائم حاصل کرنے کی کوشش کی، لیکن ہم نے جمہوریت اور ملک کی خاطر عمران خان نے پھر کہا تھا مذاکرات پہ بیٹھ جائے۔ اگر مذاکرات حکومتی کمیٹی بے اختیار بھی ہے، بے توقیر بھی ہے اور بے بس بھی ہے حکومت، تو پھر مذاکرات میں اگر ان کے پاس کوئی بات فائنل کرنے کے لیے نہیں تو ٹائم کا ضیاع کیوں کیا جائے۔ بیرسٹر علی ظفر
جو سینیٹر بھی ہیں تحریک انصاف کے اور عمران خان کے قریب، انہوں نے بتایا کہ کل عمران خان نے ملاقات کے دوران واضح الفاظ میں، دو ٹوک الفاظ میں کہا ہے کہ حکومت کے پاس نہ تو اختیار ہے اور نہ ہی حکومت چاہتی ہے کہ مذاکرات کامیاب ہوں، کیونکہ اگر مذاکرات کامیاب ہوتے ہیں تو عمران خان باہر اور حکمران کے کافی حکمرانوں کے لوگ اندر جائیں گے، اور فارم 47 والا تو تلوار ان کے سر پر لٹکی ہوئی ہے۔ عمران خان نے سول نافرمانی کی تحریک کو کامیاب بنانے کی، حکمت عملی بنانے کی ہدایت بھی کی ہے۔ انہوں نے کہا کہ سٹیپ بائی سٹیپ کام کیا جائے گا، اور اب جو عوام میں امید جاگی ہے آزادی کی، حقیقی جمہوریت کی، قانون کی حکمرانی کی، عدلیہ کی آزادی کی، اداروں کو مضبوط کرنے کی، جمہوریت کو مضبوط کرنے کے لیے اس کی جدوجہد وہ ساری عمر جیل میں بھی رہے تو جاری رکھیں گے۔ حکومت اتنی لاچار ہے کہ دباؤ میں آ کر ایسے قانون پاس کروا رہی ہے جس کو اپوزیشن کے دوران نون لیگ خود اور پاکستان پیپلز پارٹی کا بھی جو بے نظیر بھٹو کی تھی، آج کل تو آصف علی زرداری کی، بے نظیر بھٹو زندہ ہوتی تو وہ یہ قانون پکا جیسا کالا قانون آزادی صحافت کی قتل نہ ہونے دیتی، لیکن بلاول بھٹو نے شاید ذوالفقار علی بھٹو اور بے نظیر کی بھٹو کی پیپلز پارٹی چھوڑ کے آصف علی زرداری کی پیپلز پارٹی کو رہنے میں زیادہ ترجیح دی ہے۔ انہوں نے کہا حکومت اتنی لاچار ہے کہ دباؤ میں آ کر اپوزیشن کے دوران جو نون لیگ اور پیپلز پارٹی کالا قانون کہتی تھی، پیکا قانون کو خلاف نون لیگ اور پیپلز پارٹی نے پی ٹی آئی کے دور میں آسمان سر پر اٹھا رکھا تھا اور یہ آزادی اظہار کے خلاف کہتے تھے، اور کل اسی قانون پر پاکستان پیپلز پارٹی نے بھی پیکا کے حق میں ووٹ دیا، یعنی کہ اظہار رائے پر پابندی پر اپنی رضامندی اور طاقت کا استعمال کیا۔ کہا جا رہا ہے قانون بنانے والے حکمران بھی اس میں بے بس ہیں، وہ یہ بھول گئے کہ جب ان کے خلاف بھی زیادتی ہوتی تھی، چاہے مسلم لیگ نون جماعت اپوزیشن میں ہو یا پیپلز پارٹی، یہی میڈیا ظلم زیادتی کی نشاندہی کر رہا تھا جو اب کر رہا ہے۔ میڈیا کی اصل ذمہ داری ہے کہ جو کوئی بھی حکومت ظلم زیادتی کرے، جہاں انسانی حقوق سلب کیے جاتے ہوں، عوام کے حقوق سلب کیے، اس کی نشاندہی کرے بغیر خوف اور لالچ کے۔ لیکن اب یہ سمجھتے ہیں کہ یہ جعلی مینڈیٹ سے آئی ہوئی حکومت نہیں جائے گی، اس لیے میڈیا انہوں نے عدلیہ کو 26ویں ترمیم میں اپاہج کرنے کی کوشش کی اور میڈیا پر آگے ہی قدغن لگی ہوئی ہے۔ کہا جا رہا ہے کہ جعلی خبریں چلانے پر 3 سال کی قید ہوگی، لیکن جو حکومتی نمائندے آ کر پریس کانفرنس میں جعلی خبریں دیتے ہیں، ان کو کون پکڑے گا؟ نواز شریف 4 سال باہر بیٹھے کہتے رہے میں وزیر اعظم بنوں گا، چاروں صوبوں میں مسلم لیگ نون کی حکومت ہوگی اور وفاق میں، تو وہ نہیں ہوا۔ اشتہارات چھاپے گئے کہ الیکشن سے 8 فروری سے پہلے وزیر اعظم ہوگا، وہ جعلی خبر کی کس کو سزا ہوگی؟ نواز شریف کے بارے میں آصف علی زرداری کہتے رہے کہ یہ دھرتی کے ناسور ہیں، ان کا ساتھ دیا تو اللہ بھی معاف نہیں کرے گا، یہ پک ایکٹ کے آصف علی زرداری پہ لگے گا۔ شہباز شریف خود کہتے رہے کہ آصف علی زرداری کے گلے میں پٹا ڈال کے گھسیٹوں گا، کیا پک ایکٹ لگے گا؟ کیا روز پریس کانفرنس میں جھوٹ بولنے والے کی معاشی ترقی ہو گئی ہے؟ ان جھوٹ بولنے والوں کو کیا ہوگا؟ جو آصف علی زرداری اور بلاول کہتے تھے چاروں صوبوں میں حکومت ہوگی، لیکن وہ الیکشن ہار گئے، تو کیا ان پر بھی کوئی پیکا ایکٹ لگے گا؟ یا یہ عوام کو گمراہ کرنے اور بیوقوف بنانے کا ٹھیکہ انہوں نے لیا ہوا، قانون سے بالا ہے؟ اگر یہ پریس کانفرنس میں جھوٹ بولے، ٹاک شو میں جھوٹ بولے، خود مسلم لیگ نون کے خواجہ آصف نے کہا تھا کہ ہمیں نواز شریف کو لندن جب پلیٹلیٹس گرائے گئے تھے، حکومت اور عدلیہ نے نہیں بھیجا، قمر جاوید باجوہ نے بھیجا تھا، کیا ان کے خلاف بھی کوئی سیکرٹ ایکٹ لگے گا؟ کیا خود الیکشن ہار گئے اور مسلم لیگ نون کے لیڈر کہتے ہیں ہم الیکشن 28 فروری کو ہار گئے، ہمیں 8 فروری کو زبردستی الیکشن دیے، کیا ان پر بھی کوئی توہین عدالت سیکرٹ ایکٹ یا پیکا ایکٹ لگے گا؟ یا عوام سے جھوٹ بولنا، عوام کو گمراہ کرنا ہی ان کا شیوا ہے؟ سیاستدانوں کو یہ زیب نہیں دیتا، مسلم لیگ نون ہو یا پیپلز پارٹی، پی ٹی آئی ہو یا جماعت اسلامی یا جمعیت علماء اسلام، عوام کی تائید سے جو حکمران نہ آئے تو وہ کالے قانون بنا کر ہی اپنے آپ کو تحفظ دیتے ہیں۔
नाज़रीन, इमरान खान के खिलाफ हर रोज जाली खबरें फीड की जाती हैं और जिन्हें प्रेशर डाला जाता है कि जराए से चलाए, और भेजने वाले ताकतवर लोग होते हैं या हुक्मरान होते हैं। क्या उनके खिलाफ भी कोई चलाएगा? क्या ये बात सच नहीं है? अरसा दराज से प्रोफेशनल और गैर जानगर सहाफियों को नौकरियों का माशी कत्ल किया जा रहा है और जबरदस्ती मीडिया को डायरेक्शन दी जाती है, हुक्म दिया जाता है फलां बंदे को लो जो इमरान खान के खिलाफ जहर उगले और हुकूमत की झूठी तारीफें करे, जो माशी तरक्की का गोरख धंधा जाली करता है, जो दफाई नाकामियों के बावजूद भी अमेरिका से कोई एक नहीं मिल सका इन्हें इनविटेशन डोनाल्ड ट्रंप की, और झूठ बोलते रहे कि हम जा रहे हैं। क्या हुकूमत को झूठ बोलने और अवाम को धोखा देने के खिलाफ भी कोई कार्रवाई होगी? क्या वो अफसरान जो अख्तियार से तजावज करके जो इन्होंने आइन के तहत काम करने का हलफ लिया होगा, हलफ तोड़ने का भी इन्हें कोई सजा देगा? क्या मुल्क में वो भी वक्त आएगा कि जब हम मुल्क में आइन की हुक्मरानी हो, जुल्फ़ शरीफ खानदान और भट्टो खानदान की बजाय कायदे आजम का पाकिस्तान हो, जो 25 करोड़ आवाम का हो, हर खासों आम को एक कानून हो? उसी के लिए इमरान खान कह रहे हैं मैं जदोजहद कर रहा हूं। नाज़रीन, हुकूमती नुमाइंदे टीवी पर आकर बयान देते नहीं थकते थे कि बुशरा बीबी इमरान खान के खिलाफ वादा माफ गवाह बन जाएंगी। वो तो गवाह नहीं बनी, दूसरी दफा जेल गई है। क्या इस पर मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी के खिलाफ कोई कानूनी कार्रवाई होगी? इनके झूठों के तो अंबार लगे हुए हैं पहाड़ के। 1001 झूठ बोले। उन्होंने कहा था कि जरदारी ने कहा था कि मैं नवाज शरीफ का साथ नहीं दूंगा, ये धरती का नसूर है। क्या इस पर कभी उन्होंने सजा होगी? क्या जो जजों को 6 जजों को धमकियां दी गई और हाई कोर्ट के इस्लामाबाद के जज साहबान सुप्रीम कोर्ट ने लिखा, क्या उनके खिलाफ कोई कार्रवाई होगी? क्या जस्टिस मंसूर अली शाह 26वीं तरमीम को आइन से नाराज कह चुके हैं? क्या उस पर जुडिशल कमीशन बनेगा, फुल कोर्ट बनेगा? अफसोस तो ये है हुकूमत के कोलो फेल का तजाद और है। अपोजिशन में इन्हें कानून याद आता है, इक्तदार में आकर ये उसी कानून से खिलवाड़ करते हैं, आइन से खिलवाड़ करते हैं। क्या ये फेक न्यूज नहीं थी कि इसके लिए इद्दत में निकाह का केस जो आला अदालत से बोकस साबित हुआ, जो आला अदालत इमरान खान के खिलाफ इद्दत केस बोकस साबित हुआ, क्या इस तरह के झूठा केस बनाने पर कोई कानून हरकत में आएगा? क्या यह सच नहीं कि सिर्फ पंजाब में इमरान खान कहते 1 लाख से ज्यादा घरों में छापे मारे गए पाकिस्तान तरीके इंसाफ के हमायत याफ्ता लोगों को? क्या इस पर किसी पुलिस अफसर को नौकरी से निकाला गया? 26वीं आईनी तरमीम के बाद जजेस के इख्तलाफात भी बढ़ते जा रहे हैं। जस्टिस मंसूर अली शाह ने अदालत का दायरा अख्तियार सलब करने पर जो सवालात उठाए हैं, इनको दबाने की कोशिश की जा रही है। और जस्टिस मंसूर अली शाह ने केस मुकर्रर ना करने पर रजिस्ट्रार को तौहीन अदालत का नोटिस दिया था। इस तौहीन अदालत और समाअत के बाद फैसला महफूज हो चुका है, लेकिन फैसला आने से पहले ही एडिशनल रजिस्ट्रार ने इस नोटिस के खिलाफ इंट्रा कोर्ट अपील भी दायर कर दी है। क्या इस अपील के दायर होने के देर थी कि सुप्रीम कोर्ट में कमेटी ने फौरी इजलास किया और समाअत के लिए 8 रुकनी बेंच भी बना दिया। जब 26 नवंबर को नहित्ते लोगों को गोलियां मारी गई, काश सुप्रीम कोर्ट उस वक्त कार्रवाई करता। जब 8 फरवरी को अवाम का मैंडेट चोरी किया गया, उस वक्त बनाया गया। जब इंसानी हकूक की खिलाफ वर्जियां की जाती हैं, क्या उस वक्त बनाया जाता? क्या जज साहबान अपने ही साथी इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जज साहबान की जिनकी जिंदगी और बच्चों को खतरा था उसके लिए कानून बनाते? हम कब तक अपने जाती मफाद के लिए कानून से खिलवाड़ करते रहेंगे? नाज़रीन, अब समाअत के आर्ट में अगरचे जस्टिस मंदो हेल की सरबराही में बनने वाले बेंच में जस्टिस अतर मनेला साहब को भी शामिल किया गया है, लेकिन बज़ाहिर इस बेंच का मकसद भी जस्टिस मंसूर अली के शाह साहब के सवालात को दबाना है और तौहीन अदालत के केस को खत्म करना है। नाज़रीन, ये वो हालात हैं जिससे पाकिस्तान गुजर रहा है, लेकिन पब्लिक अकाउंट्स कमेटी के चेयरमैन बनने पर लगता है कि हुकूमत को ये एहसास हो रहा है कि उनकी कश्ती डूबने वाली है। मैं एंड पे एक बात कहूंगा, जस्टिस सरदार एजाज इसहाक के रिमार्क्स दूंगा। एक अदालत में उन्होंने कहा आफिया को रिहा ना करके अमेरिका में हमें औकात दिखा रहा है। साबा अमेरिकी सदर ने अपने बेटे की सजा तो माफ कर दी, लेकिन हमारे कैदी को रिहा नहीं किया। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस एजाज इसहाक खान की रिमार्क है जो काबिल तारीफ है।
اس کے علاوہ ناظرین کچھ اور اہم چھوٹی چھوٹی سی خبریں دوں گا کیونکہ آپ کا وقت ضائع نہ ہو، کیونکہ پاکستان میں اس وقت بہت زیادہ ملک میں آئین کو بچانے کی ضرورت ہے، قانون کو بچانے کی ضرورت ہے۔ اپنے اختلافات بڑھا کر اداروں میں تکبر اور شخصی دشمنی کو چھوڑ کے 25 کروڑ عوام کی فلاح و بہبود کے لیے قانون کی پاسداری اس وقت کا تقاضا ہے۔ جیسے پاکستان بنانا ضروری تھا، اسی وقت اس دوران اب پاکستان میں آئین کی حکمرانی ضروری ہے۔ وہاں کے پاکستان کے عوام کی نئی نسل جو لاکھوں کی تعداد میں بیرون ملک جا رہی ہے، ملک میں ایسا قانون ہو کہ سب کے لیے انصاف ہو، سب کو رزق حلال سے کچن چلانے کا موقع ملے، تعلیم اور صحت کی سہولتیں ہوں۔ چند بڑے خاندانوں کے لیے قانون سازی کرنے والوں کو آخر کبھی تو جواب دہ ہونا ہوگا۔ اب عوام میں شعور بتا رہا ہے کہ وقت چلا گیا ہے، اب وقت بہتر آنے والا ہے۔ ناظرین، دوسری طرف عمران خان نے ملک ریاض جو بیریا ٹاؤن کے مالک تھے، انہیں کہا کہ خدا کے لیے جس نے آپ سے پیسے لیے ان سب کے نام لیں۔ اگر انہوں نے پنڈورا باکس کھولا تو کئی لوگ منہ چھپاتے پھریں گے۔ ناظرین، دوسری طرف کہا جا رہا ہے کہ وفاقی وزیر کی واشنگٹن میں نیو فیڈرل اسٹیٹ آف جائیداد کی تقریب میں غلطی سے چلے گئے اور پاکستان میں اپنی ون چائنا پالیسی پر بالکل واضح ہے، اب انہیں تردید کرنا پڑی ہے اس کی۔ ناظرین، دوسری طرف پاکستان میں اس وقت سپریم کورٹ میں اہم سوالات اٹھائے جا رہے ہیں۔ میڈیا کو دبانے کے لیے کبھی تو پیکا کر رہا تھا، کبھی مال کان کو دینے کے لیے اربوں روپے کے اشتہارات دیے جا رہے ہیں، جسے غیر جانبدار صحافی رشوت کہتے ہیں۔ ناظرین، دوسری طرف شمشاد احمد خان نے کہا ہے کہ لمبے عرصے بعد واپسی پہ بڑے انکشافات کی۔ انہوں نے کہا مجھے GHQ بلایا گیا، وہاں امریکی سفیر پہلے سے بیٹھا تھا۔ لیڈروں کے ذاتی تعلقات کا ملک کو بہت فائدہ ہوتا ہے۔ ہم نے اس لیڈر کو جیل میں رکھا جس کی دنیا قدر کرتی ہے۔ بانی PTI عمران خان کی طرف ان کا اشارہ ہے۔ ناظرین، دوسری طرف اہم بات ہے کہ عمران خان کو جیل میں 538 دن ہو گئے ہیں، لیکن وہ اب بھی حکمرانوں سے زیادہ آزاد اور خود مختار ہے، اور حکمران ایسے لگتا ہے قید میں ہے فیصلہ کرنے کے سلسلے میں۔ ناظرین، تحریک پاکستان مسلم لیگ نون کے شیخو پورہ سے الیکشن ہارنے والے سابق وزیر نے کہا جو کا 8 فروری کو یوم سیاہ منانے کا اعلان کیا کہ 8 فروری کو ہم نے شیخو پورہ میں یوم سیاہ منا رہے ہیں، کیونکہ شاید 20 سیٹوں والا اگر وزیر اعظم بنے گا اور اس کی جماعت کا لوگ جو ہاریں گے وہی ان کی شکست کو مشکوک کر رہے ہیں۔ ناظرین، دوسری طرف پاکستان میں اس وقت سیاسی میدان بہت زیادہ گرم ہو چکا ہے۔ ہر طرف نجم سیٹھی سینئر صحافی ہے، تجزیہ نگار ہیں، بڑی دور کی، انہوں نے کہا بے شک کوئی سچی خبر بھی ہو۔ انہوں نے پیکا آرڈیننس پہ ایکٹ پہ بات کر رہے تھے۔ نجم سیٹھی نے کہا بے شک کوئی سچی خبر بھی ہو، لیکن اگر حکومت کو پسند نہیں آئی تو وہ آپ کو جیل کے اندر پھینک سکتے ہیں۔ حکومت کے ہاتھ میں بہت خطرناک ہتھیار آ جائے گا۔ نجم سیٹھی نے پیکا آرڈیننس کو زبان بندی کا قانون قرار دیا ہے۔ ناظرین، یہ وہ حالات ہیں۔ دوسری طرف سینیٹر آزاد چودھری کے پروٹیکشن آرڈر پر عمل درآمد نہ ہونے پر چیئرمین سینٹ جو پاکستان پیپلز پارٹی سے یوسف رضا گیلانی نے اجلاس کی صدارت سے انکار کر دیا، لیکن عمل درآمد نہیں کرا سکے۔ جب تک پروٹیکشن آرڈر پر عمل درآمد نہیں ہوتا، اجلاس کی صدارت نہیں کروں گا۔ دیکھتے ہیں کہ یوسف رضا گیلانی کا جو چیئرمین سینٹ ہے ان پر عمل درآمد ہوتا ہے یا بند قبروں کے فیصلے عوام کے حقوق پر ڈاکہ ڈالتے ہیں۔ کمزور جمہوریت ڈکٹیٹرشپ سے بھی بری ہے، لیکن ڈکٹیٹرشپ ناقابل برداشت ہے۔ ملک میں کفر کا تو کہتے ہیں نظام چل سکتا ہے، ظلم کا نہیں۔ 3.25 سال سے ظلم کے جاری نظام کے ختم ہونے کا وقت آ رہا ہے۔ اللہ پاکستان کا حامی و ناصر ہو۔ پاکستان زندہ باد۔